کبھی بھی حرام طریقے سے اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا مت کرنا. اللہ کو چھوڑ کے اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرو گے تو عین ممکن ہے کہ وہ خواہش تمہاری پوری ہو جائے، لیکن وہ خواہش پوری ہونے کے باوجود بھی تم ہار جاؤ گے. یو ول بی لوزر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ وقتی طور پہ تمہیں مل جائے گی چیز، لیکن جس نے دنیا کی کسی چیز کو حاصل کر کے اللہ کو ناراض کر دیا، حقیقت میں وہ ناکام ہی ہو جائے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں سو کالڈ کرائٹیریا جس کو ہم کامیابی کا کہتے ہیں اس کو پورا بھی ہو گیا تو موت کے بعد کیا کرو گے؟ موت کے بعد تو جانا اسی اللہ کے سامنے ہے نا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں اللہ کے نافرمان جو ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کامیابی نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں کہ گوروں کو دیکھیں، ان کے پاس مال بھی ہے اور ان کے پاس اچھے سسٹمز بھی ہیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی سب سے اعلیٰ ہے اور اس وقت دنیا کے اوپر وہ رول بھی کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی کہ اللہ جو اپنے نافرمانوں کو نہیں دیتا. ویل پوائنٹ نمبر 1، جن لوگوں کا یہ پوائنٹ ہے، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ان کا کانسیپٹ آف سکسیس ہی میسڈ اپ ہے. یاد رکھیں اگر آپ کا سکسیس کا کانسیپٹ میسڈ اپ ہوگا تو آپ کے کنکلوژنز بھی میسڈ اپ ہی نکلیں گے. آپ کو پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے سکسیس کا کرائٹیریا لینا کہاں سے ہے. آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو پیسہ نظر آ رہا ہے، خوبصورتی نظر آ رہی ہے، سسٹمز نظر آ رہے ہیں اور اچھی روڈز نظر آ رہی ہیں، آپ کو اس وقت دنیا پہ رولنگ نظر آ رہی ہے، سکسیس ہے؟ اللہ نے تو اس کو کہیں پہ بھی سکسیس نہیں کہا. آپ انسان ہیں، آپ نے خود ہی کرائٹیریا بنایا سکسیس کا، خود ہی اس کو امپلیمنٹ کیا، خود ہی امپلیمنٹ کرنے کے بعد خود ہی اس کو پروموٹ کیا، اور پروموٹ کرنے کے بعد اب لوگوں کے دلوں کے اندر اس چیز کا یقین ڈال دیا کہ دیکھیں جی یہ کامیابی ہے. اللہ نے کامیابی کا جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا ہے اس کو کہیں بھی مال کے ساتھ یا خوبصورتی کے ساتھ یا ٹیکنالوجی کے ساتھ یا نظام کے ساتھ یا پاور کے ساتھ لنک نہیں کیا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. یو ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ یور کانسیپٹ آف سکسیس کہ سکسیس وہ ہے جس کو اللہ سکسیس کہے گا وہ سکسیس ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا وہ کامیاب ہوگا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اپنے نفس کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا وہ ناکام. اور اس کامیابی کی جو آیات ہیں وہ بھری پڑی ہیں قرآن میں. میں نے چند آپ کے سامنے صرف اس لیے ایگزامپل کے طور پہ پیش کی ہے کہ ان آیات میں آپ مجھے بتائیں اللہ نے کہیں پہ بھی یہ بتایا ہے کہ جس کو حکومت مل گئی وہ کامیاب، جس کو خوبصورتی مل گئی وہ کامیاب، جس کو مال مل گیا وہ کامیاب. بلکہ مال تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست آیت ہے. اگر اس آیت کو ہم غور کریں تو میں ابھی حیران ہو رہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں چیزیں بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، اب اللہ نے پہلے تذکرہ کیا کہ ایمان والے، کفار تو سائیڈ پہ ہو گئے نا، کیونکہ کفار کے لیے کرائٹیریاز الگ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کو مانتے ہی نہیں ہے. تو جو اللہ کے کرائٹیریا کو مانتا ہی نہیں ہے یا اللہ کے کرائٹیریا کی ویلیو نہیں، تو اللہ کے نزدیک بھی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اپنی مرضی جو مرضی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. Now think about it. اللہ نے مال کا ذکر کیا. اگر مال واقعی کامیابی کی شرط ہوتی تو پھر تو اللہ کہتا کہ اس مال کو اکٹھا کرو اور اتنا اکٹھا کرو کہ بس تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مال کمانے کی وجہ سے نقصان اٹھاؤ گے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. وہ چیز
جو انسان کو صرف اللہ کی یاد سے غافل کر دے تو وہ چیز انسان کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گی، تو اس چیز کا مل جانا کامیابی کا کرائٹیریا کیسے ہو گیا؟ مال اتنی حقیر چیز ہے اللہ کے سامنے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غفلت کو بھی اللہ نے کہا کہ تم نقصان میں ہوگے. تو جس کی وجہ سے صرف ذرا سی غفلت آ رہی ہے وہ چیز ہی نقصان کا سبب بن رہی ہے، تو اس کو آپ کامیابی کا کرائٹیریا کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ میں پرسنلی اس چیز کو انکریج کرتا ہوں، پروموٹ کرتا ہوں. میں تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو حلال طریقے سے زیادہ مال کمانا ہے. اپنے اس کرائٹیریا کو کلیئر کرو. ہم نے کم مال کے اوپر مطمئن نہیں ہونا. اس کی ریزن کیا ہے؟ We have to be strong in every field of this life. کمزور لوگوں کی یاد رکھو کہ کمزور لوگوں کی ویلیو دنیا میں نہیں ہوتی. We have to make sure being a Muslim ہمیں ہر جگہ پہ اسٹرینتھ گین کرنی ہے. تو مال میں سب مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ بالکل کماؤ، زیادہ کماؤ، لیکن اس نیت سے کماؤ کہ میں اس مال کو کما کے اس امت کے لیے خیر و بھلائی کے کاموں میں لگاؤں گا. میں اس مال کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ کے حقوق پورے کروں گا. اس مال کے ذریعے سے میں اپنے فیملی کے اندر اپنے خاندان والوں، اپنے خاندان میں جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں ان کی مدد کروں گا. میں اس مال کے ذریعے سے جو غریب مساکین ہیں ان کی مدد کروں گا. اس مال کے ذریعے سے میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا. جہاں جہاں پہ بھی میرا یہ مال کسی کے فائدے میں آ سکتا ہے میں اپنے اس مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور طریقہ ٹھیک ہے، حلال کمانا حرام نہیں، یہ بھی ایک چیز کلیئر رکھو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے جی یہ فلاں جگہ کے اوپر ایک سود کے اوپر ایک کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ اس سود سے ہمیں جو اس کاروبار سے جو سود آتا ہے ہمیں اس سے ہم مسجد بنائیں گے. تو یاد رکھو اس قسم کے میسڈ اپ کانسیپٹ سے مت پڑھنا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے، صرف پاک ہی قبول کرتا ہے. اللہ کو گندے مال کی ضرورت نہیں ہے. پاک کماؤ، چاہے 1 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، وہ تمہارا حلال مال، اور پاک مال اللہ کی راہ میں 1 روپے صدقہ بھی جو اللہ بہت پہاڑ کے برابر بنا کے تمہیں قیامت والے دن واپس کر دے گا. تمہارے حرام سے کمایا ہوا مال 10 کروڑ روپے کی مسجد بنوا دو گے، اللہ کے نزدیک 1 ٹکے کے برابر بھی تمہارے نام اعمال میں اس کا اجر نہیں لکھا جائے گا. اللہ کو حرام نہ ضرورت ہے، اللہ کو تو حلال کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ حلال کے ذریعے سے صدقات کو اس لیے پروموٹ کرتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہاری آخرت میں کامیابی کے لیے تمہارے پاس کوئی توشہ ہو، کوئی ذخیرہ ہو، تاکہ تمہارے اپنے کام آ جائے. تمہارا اپنا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے اللہ کے ساتھ، جس میں تم ڈالتے جا رہے ہو، اور ایک دن آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. جب تم پہنچو گے قیامت والے دن تو اللہ تمہیں تمہارے مال کے بارے میں دکھا دے گا کہ دیکھو تم نے یہ مال جو میری راہ میں صدقہ کیا تھا یہ بڑھا چڑھا کے میں تمہیں آج واپس کروں گا. تو کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی مت کرنا. اللہ کے نافرمان کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی. ہاں، اللہ کے نافرمان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے ضرور کھلے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی نافرمان ہے تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ بھئی میں نے تو اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اب میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نافرمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نافرمان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے اس کی موت تک کھلے ہوتے ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو شخص اس حال میں دنیا سے چلا گیا اس نے شرک کی اور توبہ نہیں کی تو اس کی معافی نہیں ہے. لیکن شرک جیسے بڑے گناہ کے لیے بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ایک شخص جو 60 سال 70 سال مسلسل اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، بتوں کی پوجا کرتا رہا، یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ یہ کانسیپٹ رکھا کہ نہیں اللہ تو ہے ایک خدا لیکن اس کے علاوہ اور بھی خدا ہیں، جو بھی شرک کے کانسیپٹس ہیں، اگر وہ شرکیہ کانسیپٹس کے ساتھ 70 سال بھی اس نے زندگی گزار لی کہ 70 سال کے بعد اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے شرک والے جیسے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا. تو نافرمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، نافرمان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے ضرور کھلے ہیں.